یہ ساری چیزیں اسی نے بنائی. بندہ اپنے آپ کو پہچانے, دیکھے میں کون تھا, کیا تھا, اب کیا ہوں. اگر یہ بندہ پہچانے تو پھر بندہ یہ کتبہ نہیں اٹھا سکتا میرا جسم. نا میرا جسم کیسا, میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. وہ نہیں کہہ سکتا جسم تیرا نہیں ہے. پگلی جسم تیرا ہوتا نا تو کبھی نہ مرتی. جسم تیرا ہوتا نا تو کبھی بیمار نہ ہوتی. جسم تیرا ہوتا نا تو مرضی کے مطابق بنتی. تیرے نئے نقش مرضی کے مطابق بنتے. یہ کیا ہوا میرا جسم میری مرضی. نا جسم کا مالک اللہ ہے. یہ آنکھیں, یہ کان, یہ ہاتھ, یہ پاؤں, ان سب کا مالک کون ہے؟ یہ جسم اس کا ہے, اسی کی مرضی کے مطابق اس جسم سے کام لیا جائے گا. میری مرضی نہیں چلے گی. ہاں تیری مرضی چل سکتی ہے ایک صورت میں, تو ایمان سے انکار کر دے, میں مسلمان نہیں ہوں, ہم مومن نہیں ہیں, کفر اختیار کرو, ڈریے بن جاؤ, جاؤ جہنم میں. اور اگر کلمہ پڑھتے ہو, قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو, آمنہ کے لال کو نبی مانتے ہو, تو پھر اس جسم کو اس طرح خرچ کرنا پڑے گا جس طرح رب کہتا ہے. تیری مرضی نہیں چلے گی. اس جسم کو اسی طرح مرد سے جان چھڑانا. ہم کھانا گرم نہیں کریں گے, ہم جوتیاں ڈھونڈ کے نہیں دیں گے, ہم کپڑے دھو کے نہیں دیں گے. مرد سے جان چھڑانا کیسے ممکن ہے؟ پتہ نہیں کتنے لوگ میری بات کو سمجھیں. اس کائنات کی تخلیق ہی مرد سے ہوئی ہے. کس سے ہوئی ہے؟ اس کائنات کی تخلیق ہی مرد سے ہوئی ہے. اور تیرا وجود بھی مرد کا مرہون منت ہے, اور وہ مرد تیرا باپ ہے. اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو کیسے وجود میں آتی؟ اور آج اگر تیری ماں تیرے باپ کو کہے میں تیرے لیے کھانا گرم نہیں کروں گی, تو پھر تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. کہ تیرا بوڑھا باپ اور تیری ماں اس کو کہتی ہے میں تیرے لیے کھانا گرم نہیں کروں گی, میں تیرے جوتے تلاش کر کے تجھے نہیں دوں گی. دوپٹہ جنہیں پسند ہے وہ اپنی آنکھوں پہ ڈال لیں, ہم نے سر پہ دوپٹہ نہیں لینا. نام لینا چھوڑ دو امہات المومنین کا, بنات النبی کا, اسلام کا, ایمان کا. اور اگر اپنے آپ کو مومنہ کہتی ہو پھر منافق نہ بنو. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دے, اپنی بیٹیوں سے کہہ دے, مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ ضرورت کے وقت اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر ڈالو. کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے. یہ کون عورتیں تھیں؟ یہ پاکستان کا تشخص, عالمی برادری میں اتنا گھنانا تشخص پیش کرنے والی یہ کون تھی؟
ان کے والدین کو شرم نہیں آئی؟ ان کے بھائی چلو میں پانی لے کے ڈوب نہیں مرے؟ ان کے چچا اور ماموں بغیرت بن گئے کہ ان کی بیٹی ان کی بہن سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، میں جس طرح مرضی استعمال کروں، تیرا جسم تیری مرضی نہیں، تیرا جسم اس بدماش کی مرضی ہے جس نے ایک رات کے لیے تجھے پیسوں کے بدلے خریدا ہے۔ تیرا جسم پھر اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہوتا ہے۔ میرا جسم میری مرضی، مرضی پھر اس بدماش کی چلے گی۔ اور اگر یہ جسم رب کا ہے تو یہ جسم اس طرح استعمال ہوگا جس طرح کس نے کہا ہے؟ وہ یہاں یہ کراچی میں یہ مظاہرہ ہوا، خواتین کا دن منایا گیا، وہاں ایک بوڑھا آدمی ویل چیئر پہ، اس سے ٹی وی کا ایک نمائندہ پوچھتا ہے ہاں جی آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کتبے ٹھیک ہے؟ اس نے کہا یہ کم ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا جب تک نکاح کی قید ختم نہیں ہوتی۔ جی آپ نے بھی فیس بک پہ اس کی بات سنی ہوگی، جب تک نکاح کی قید ختم نہیں ہوتی اس وقت تک آزادی نہیں ملتی۔ اور وہ کہنے لگا یہ نکاح کی قید انگریز نے لگائی تھی۔ انا للہ، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ تشخص جن عورتوں نے پتہ نہیں یہ طوائف تھی کون تھی، یہ پاکستان کا تشخص نہیں ہے۔ پاکستان کی اکثریت میری ماؤں بہنوں کی باحیا ہے۔ کیوں بھائی بولتے کیوں نہیں ہو؟ اکثریت باحیا میری ماؤں بہنوں کی اکثریت ہے۔ یہ اوباش قسم کی عورتیں خامند کی فرما برداری کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر نگران بنایا ہے۔ یہ قرآن ہے، اس کو کدھر لے جائیں گے آپ؟ اس قرآن کو، اس کے احکام کو آپ کدھر لے جائیں گے؟